سلطان شہاب الدین محمد، جسے معز الدین محمد بن سام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 1162 میں پیدا ہوئے۔ وہ غیاث الدین کے چھوٹے بھائی اور غور کے سلطان بہاؤالدین سوری کے بیٹے تھے۔ غزنی کے محمود کے بعد ہندوستان میں اگلا حملہ آور محمد غوری تھا۔ ان کا تعلق غورید خاندان سے تھا، جس نے افغانستان میں غزنویوں کی جگہ لی۔ محمود غزنوی کی موت کے بعد وہ پہلا ترک تھا جس نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ ناظرین، 150 سال کی طویل مدت کے بعد اس نے ہندوستان میں مسلم حکمرانی کی بنیاد رکھی اور اس کا غلام قطب الدین ایبک ہندوستان میں پہلی ترک حکومت کا بانی بنا۔ وہ اپنے بڑے بھائی غیاث الدین کا وفادار رہا اور 1202 عیسوی میں اپنی موت تک اس کے حملوں میں اس کی مدد کرتا رہا۔ دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ اس وقت افغانستان کے مغرب میں مضبوط سلطنتیں تھیں، اس لیے محمد غوری نے مشرق کی طرف توجہ کی اور شہاب الدین غوری کے پہلے حملے مسلم ریاستوں ملتان اور اچ کے قلعے پر ہوئے۔ 1181 میں اس نے لاہور پر حملہ کیا اور غزنویوں کی سلطنت کو کامیابی سے ختم کر دیا۔ اسی طرح باقی علاقے کو اپنے کنٹرول میں لایا۔ انہوں نے راجہ پرتھوی راج چوہان کے خلاف 1191 میں ترائن کی پہلی جنگ لڑی۔ اس کے بعد ہندوستان کا سب سے طاقتور راجہ ترائن کی دوسری جنگ میں 1192 میں غوری نے راجہ پرتھوی راج کو شکست دی اور اس فتح نے غوری کے لیے ہندوستان میں مسلم حکمرانی کو مزید آگے بڑھانے کی راہ ہموار کرنے میں مدد کی۔ دوسرے راجے غوری کی مضبوط فوج اور طاقت کے خلاف اپنی حکمرانی کا دفاع کرنے کے لیے زیادہ مضبوط نہیں تھے۔ محمد غوری نے 1 سال کے عرصے میں ہندوستان کے شمالی حصوں پر کنٹرول حاصل کیا اور دلی کی طرف کوچ کیا۔ اجمیر کی سلطنت گولا کے حوالے نہیں کی گئی تھی، اس شرط پر کہ وہ غوریوں کو باقاعدہ خراج بھیجے گا۔ غیاث الدین کی وفات کے بعد اس نے افغانستان میں محمد غوری خاندان کی حکومت قائم کی۔ بھاری ٹیکسوں کی وجہ سے وہ اپنے مقامی لوگوں میں کافی غیر مقبول ہو گئے۔ اس نے محمد غوری کو آمدنی کے نئے ذرائع تلاش کرنے پر مجبور کیا اور غوری کی توجہ ہندوستان پر حملے کی طرف مبذول کرائی، جو کہ سب سے امیر پڑوسی تھا۔ 1206 میں غوری کو بغاوت کو کچلنے کے لیے لاہور جانا پڑا۔ غزنی واپسی پر ان کے قافلے نے جدید دور کے پاکستان میں صوبہ پنجاب کے ضلع جہلم میں دمک کے مقام پر آرام کیا۔ اسے ہندو کھوکھروں کے ایک چھوٹے گروہ نے شام کی نماز پڑھتے ہوئے قتل کر دیا۔ قاتل نے اسے اتنی بے دردی سے قتل کیا کہ اس کے جسم پر 22 زخم تھے۔ کی ہوائش کے مطابق غوری کو وہیں دفن کیا گیا جہاں وہ گرے تھے۔ 1173 عیسوی میں شہاب الدین غوری نے بلاآخر نیت سلطنت کا خاتمہ کیا اور اپنی خاندانی حکومت قائم کی۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا کہ وہ حکمران بن سکے، لیکن اس کے پاس ترک غلام تھے۔ اس کے قتل کے بعد اس کی سلطنت اس کے غلاموں میں تقسیم ہو گئی۔ 1206 میں اس کے وفات کے بعد اس کے 3 مشہور غلاموں نے اس کی حکومت کو سنبھالا۔ اس کے مشہور غلام قطب الدین ایبک نے دلی کی سلطنت قائم کی اور سلطان بن گیا، اور اسی طرح 1210 میں ناصر الدین قباچہ ملتان کا حکمران بنا، ساتھ ہی ساتھ تاج الدین یلدوز غزنی کا حکمران بنا۔